آپ دیکھ رہے ہیں ایس فور یو اسٹوڈیو. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. ساتھ ہی ساتھ ساحل اختر صاحب اور علامہ طاہر صاحب، یہ سارے بزرگان دین تشریف فرما ہیں، اور بھی سارے علماء ہیں. میں سبوں کا نام نہیں جانتا ہوں، لیکن سبوں کا دل میں احترام ہے. چونکہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے نن اسٹاپ میں شروع ہو رہا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ دارالعلوم نور محمدی کے طلبہ نے جو ابھی تقریر کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ قرآن بہت اچھا بچہ پڑھ رہا تھا، زبان اچھی تھی، اور انگلش جو بولا بہت اچھا بولا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہر ادارے کے سربراہوں کو دیا جائے. ورلڈ لیول پہ دو ہی زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہیں، انگلش عربی. جن کو ان دونوں زبانوں پہ عبور حاصل ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، پورے ورلڈ میں جہاں چاہے گا وہیں دین حنیف کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے گا. بہت خوشی ہوئی دارالعلوم نور محمدی نے ایسا پروڈکٹ آپ کے سامنے پیش کیا. مجھے پھر یہ خوشی ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے لاک ڈاؤن سے پہلے میں کئی سال پہلے میرا روڈ میں آیا تھا، اتنا اچھا مجمع، اتنا اچھا حسین منظر نظر نہیں آیا تھا جو آج دیکھنے کو مل رہا ہے. اس کی ایک وجہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت گلے گلزار نقشبندیت حضرت علامہ الحاج الشاہ حضور سید شمس اللہ جان المعروف سرکار باب حضور قبلہ مدد ذل نورانی بنفس نفیس نہیں ہیں، مگر ان کی دعائیں اس جلسے والے کو حاصل ہیں، ان کی دعاؤں کی برکتیں ہیں. ایسا پیر آپ کو نہیں ملے گا جو غریب بلائے تو بھی ہوں آمد ہو، امیر بلائے تو بھی ہوں، کوئی نخرہ نہیں، کوئی ناز نہیں، اور دین کی خدمت کا جذبہ لے کر کے. آج وہ نہیں آ سکے ہیں، کچھ بات ہوگی، کچھ معاملات ہوں گے، اور آخر میں یہی آ کے خاموش ہو جائیں کہ مجھے معلوم ہے میری خوشی سے کچھ نہیں ہوتا، خدا جب تک نہ چاہے آدمی سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ کے اس بزم میں باوقار علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیر طریقت کی حیثیت سے جنہوں نے سرکار حضور علی علیہ رحمت رضوان کا بھی چہرہ دیکھا ہے، ان کی معیت بھی ان کو حاصل رہی. پھر سرکار باب حضور قبلہ مدد ذل نورانی کا بچپنا بھی دیکھا ہے، ان کے شب و روز کو دیکھا ہے. ان بزرگوں کی یادگار کی صورت میں علامہ مفتی سلیم اختر صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے، ان کی دعاؤں کی برکتیں ہیں کہ یہ حسین منظر نظر آ رہا ہے. چونکہ میں گفتگو کا آغاز کروں، سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ اکثر لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ پیدا کس لیے اللہ نے کیا اور انتقال کے بعد کیا ہوگا. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں مر جاؤں گا معاملہ ختم ہو جائے گا، مر جاؤں گا سسٹم کلوز ہو جائے گا، مر جاؤں گا معاملات ختم ہو جائیں گے. پھر کچھ لوگوں کا اپنا عقیدہ ہے کہ پھر ہم پیدا ہوں گے اگلے جنم میں وغیرہ وغیرہ. لیکن حقیقت کیا ہے وہ میں بتا دے رہا ہوں. مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، بس اس کو آپ سن لیں. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا صرف عبادت کے لیے. پیدا ہونے کے بعد لوگوں نے جس دھرم کو چاہا، جو سوسائٹی ملی، جو ماحول ملا، اس مذہب کو اختیار کرتا چلا گیا. ہندوستان نہیں پورے ورلڈ میں بے شمار ادیان و مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، بے شمار مذاہب کے ماننے والے، سب اپنی اپنی جگہ. میں کسی کے مذہب پہ ٹپنی نہیں کروں گا، بس اتنا کہہ دوں گا قرآن جو کہتا ہے وہی سچ ہے. آپ لوگ کو پرابلم ہے تو چپ رہے، میں خود سبحان اللہ کہوں گا، میں خود الحمدللہ کہوں گا، میں خود نعرہ لگاؤں گا، اور پورا ثواب میں خود لوں گا. پھر حشر میں جب آپ اٹھیں گے تب پتا چلے گا کیا کھویا کیا پایا. ابھی آپ لوگوں کو ہریالی نظر آ رہی ہے، ٹھیک آپ رہیں. قرآن نے کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام. پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں اپنی جگہ، لیکن اللہ کی بارگاہ میں فقط ایک مذہب ہے جو اللہ کو پسند ہے،
وہ مذہب ہے اسلام، اور اسلام کے ماننے والے ہی اللہ کو محبوب ہے۔ باقی جو بھی طریقہ ہو جو بھی ہو، لیکن انتقال ہوگا، سب کا انتقال ہونا ہے، سب انتقال ہوگا۔ اب اپنے اپنے مذاہب کے طریقے کے مطابق اس کا انتم سنسکار کیا جائے گا، لیکن کسی کو جلایا جاتا ہے، کسی کو پانی میں بہایا جاتا ہے، کسی کو دفن کیا جاتا ہے۔ اب آپ یہاں پہ سن لیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، کوئی بھی ہو، جلایا جائے یا پانی میں بہایا جائے یا زمین میں دفن کر دیا جائے یا سمندر کے حوالے کر دیا جائے، جہاں بھی ہوگا مذہب جو بھی ہو، 3 سوالات سب سے ہوں گے، 3 سوالات سب سے ہوں گے۔ جو اسلام کا ماننے والا ہے فضل خدا ہوگا، وہ تو آسانی سے جواب دے دے گا۔ بقیہ لوگوں کا جواب ہوگا ہاں ہاں لا ادری، افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر جو اس کے بعد ہوگا تب اسلام یاد آئے گا، اسلام کا پیغام یاد آئے گا، تب سمجھ میں آئے گا اسلام حق تھا، اسلام حق ہے، اسلام ہی حق رہے گا۔ حضرات اب ہم انتقال کر گئے، قبر میں گئے، سوالات ہوں گے۔ اگر آپ نے صحیح سے جوابات دے دیے تو پھر یاد رکھیے گا قبر میں آرام ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، قبر میں کشادگی پیدا ہوگی۔ اور اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو یاد رکھیے گا آگ کا بچھونا ہوگا، سانپ کا سامنا ہوگا، بچھو کا سامنا ہوگا، قبر کی تاریکی ہوگی، آپ کے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ نہ باپ یاد آئے گا، نہ ماں یاد آئے گی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے گا قبر کی وہ منزل ہے کہ امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، یہاں جتنے پھٹانی میں رہے، جتنا بڑا جنس پہنے، جتنی بڑی فلک بوس عمارت میں رہے، لیکن یاد رکھنا قبر میں جانے کے بعد کوئی آپ کو کام نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی جب تک آپ قبر میں رہیں گے۔ ایک دن ایسا آئے گا نہ پوری دنیا کی کوئی عمارت رہے گی، نہ لال قلعہ ہوگا، نہ وائٹ ہاؤس ہوگا، پوری دنیا غرق ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ نہ سمندر ہوگا، نہ پہاڑ ہوگا، نہ آسمان ہوگا، نہ زمین ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، صرف میرے اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا میرے رب کی مرضی ہوگی، اسرافیل علیہ السلام کو اللہ زندہ فرمائے گا، پھر وہ سور پھونکیں گے۔ اس کے بعد جو جہاں تھے دفن کیا گیا تھا، جلایا گیا تھا، بہایا گیا تھا، اب وہیں سے وہ زندہ ہوگا۔ یہ مت کہیے کہ زندہ کیسے ہوگا، ارے یہ سمجھیے کہ ایک قطرہ سے جب اللہ تعالیٰ آپ کی تخلیق فرما سکتا ہے تو پھر آپ تو آپ کی تخلیق ہو چکی ہے، پھر جان ڈالنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے وہ ہو جائے۔ حضرات یاد رکھیے گا لوگ قبروں سے اٹھیں گے، جہاں دفن تھے، جہاں جلائے گئے تھے وہیں سے اٹھیں گے۔ لیکن میں علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے آپ کے علم میں آپ کے معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب اٹھیں گے، آپ بھی اٹھیں گے، ہم بھی اٹھیں گے، سب زندہ ہوں گے، لیکن سب سے پہلے وہ کون سی ذات ہے جو زندہ ہوگی؟ سب سے پہلے وہ کون سی ذات ہے جو اپنے روضے سے باہر آئے گی؟ اگر آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے تب میں بتاؤں گا۔ آواز کھول لیجئے، آواز کھول لیجئے۔ ہر پرابلم تو اللہ کے نام سے حل ہوتا ہے جناب، ہر پرابلم، ہر مشکل اللہ کے نام سے آسان ہوتی ہے جناب۔ جہاں پہ باپ کا نام یاد نہیں آتا ہے، دادا کا نام کام نہیں آتا ہے، کسی رشتہ دار کا نام کام نہیں آتا ہے، وہیں پہ اللہ کا نام کام آ جاتا ہے۔ ہم اگر خدا کا نام نہ لیں گے تو کون لے گا؟ زور سے بولے سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی اور کو روزے سے باہر نہیں نکالے گا، نہیں اٹھائے گا۔ سب سے پہلے جو ذات اپنے روضے سے باہر آنے والی ہے وہ میرے آقا کی ذات ہوگی، وہ میرے نبی کی ذات ہوگی۔ میرے نبی سب سے پہلے روضے سے باہر آئیں گے۔ حضرات اس کے بعد وہ کون سی ذات ہے جو زندہ ہوگی، اپنی قبر سے باہر آئے گی؟ میں فری میں نہیں بتاؤں گا، سبحان اللہ بولیے تھا۔ میرے نبی کے بعد جو قبر سے اٹھیں گے وہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اس کے بعد سرکار کا قافلہ چلے گا، دائیں ابو بکر ہوں گے، بائیں حضرت عمر ہوں گے، درمیان میں میرے سرکار ہوں گے۔ اب سرکار آگے بڑھیں گے، وہ کون سا قبرستان ہے جہاں کے رہنے والے سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے؟ فری میں نہیں بتاؤں گا۔ پیچھے والے میرے بزرگ، میرے ماشاءاللہ سبحان اللہ، یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بول رہے ہیں سب کو کینسر کی بیماری سے بچا، کڈنی کی بیماری سے بچا، ایڈز کی بیماری سے بچا، ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا، اب مر جائے تو جہنم سے بچا۔
بات ٹھیک ہوئی ہے حضرات؟ اب سب سے پہلے وہ قبرستان جس قبرستان کے بارے میں علماء کرام جب غور کرتے ہیں، اس کی شان کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو کہتے ہیں کاش میں خاک بقیع کا کوئی ذرہ ہوتا اور نہ ہوتا میں انسان مدینے والے۔ وہ قبرستان جس قبرستان میں 10,000 سے زیادہ صحابہ آرام کر رہے ہیں، وہ قبرستان جس میں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہی ہے، وہ قبرستان جس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، وہ قبرستان جس میں داماد مصطفیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، وہ قبرستان مدینے میں ہے، اسی کو جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ حضرات یہ کے بعد دیگر ہم لوگ کا حال کیا ہوگا، کب اٹھائے جائیں گے نہیں معلوم، لیکن سب کے سب اٹھائے جائیں گے۔ لوگ کہیں گے کیسے اٹھائے جائیں گے؟ قرآن نے کہہ دیا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ۔ اے محبوب فرما دیجئے اللہ نے تمہیں زندگی دیا ہے، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تم سبوں کو جمع فرمائے گا۔ کہا قیامت کے دن وہاں پہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو کرسچن ہو کوئی بھی ہو، آدم علیہ السلام کی ساری اولادیں وہاں پہ جمع ہوں گی، امیر ہو یا غریب، علماء ہو یا فقہ، سب کے سب جمع ہوں گے۔ حضرات یہ مت سمجھیے گا جمع ہونا بہت آسان ہے، سورج کا منہ ہم لوگ کی طرف ہوگا، سر کے اوپر ہوگا، اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کوئی کمر تک ہوگا، کوئی گھٹنے تک ہوگا، کوئی اس کو لے کھا رہا ہوگا۔ حضرات پیاس کا غلبہ ہوگا، زبان باہر آ رہی ہوگی، ہر آدمی تلاش کرے گا کوئی غم کو بانٹنے والا مل جائے، کوئی ہمیں سہارا مل جائے، لیکن کوئی وہاں پہ کام نہیں آئے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست بھی اس دن آپ کے دشمن ہوں گے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون، کوئی دوست آپ کے کام نہیں آئے گا۔ حضرات لوگ کہیں گے ماں کام آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، نہ باپ کام آئے گا نہ ماں کام آئے گی، نہ شوہر کام آئے گا نہ بیوی کام آئے گی، کوئی وہاں پہ کسی کو پوچھنے والا نہ ہوگا۔ حضرات رب کی عدالت لگی ہوگی، ہما شما کی کیا بات، انبیاء و مرسلین کانپ رہے ہوں گے، انبیاء و مرسلین نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، انبیاء و مرسلین رو رہے ہوں گے، اس لیے کہ آج اللہ کی عدالت میں ہے۔ حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ انبیاء و مرسلین کا حال ہے، بے نمازی کا حال کیا ہوگا، دین سے دور رہنے والوں کا حال کیا ہوگا، قرآن کو طاقوں پہ رکھنے والوں کا حال کیا ہوگا، دنیا کو اپنے آپ میں دنیا میں غرق ہونے والوں کا حال کیا ہوگا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے والوں کا حال کیا ہوگا، علماء کی توہین کرنے والوں کا حال کیا ہوگا، علماء کرام کو ہلکا سمجھنے والوں کا حال کیا ہوگا، دین سے دور رہنے والوں کا حال کیا ہوگا، مسیحوں سے جو محبت نہیں کرتا ان کا حال کیا ہوگا، نبی کی سنتوں سے جو دور ہے ان کا حال کیا ہوگا، جو بے نمازی ہے ان کا حال کیا ہوگا۔ یہ سوچو حضرات، اگر آپ صرف سوچ لیں تو آپ کے آنکھوں سے نیند اڑ جائے گی، آپ کے چہرے سے خاموشی غائب ہو جائے گی، آپ کے آنکھوں میں آنسو نہیں رہیں گے۔ اس لیے دوستو میدان محشر کا عالم یہ ہوگا کہ ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، آپ کا جنس اترا ہوگا، علماء کا جبہ اترا ہوگا، ہر آدمی قسم پرسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہی حقیقت ہے، یہی ریئلٹی ہے۔ حضرات یہ تو ہما شما کا حال ہوگا، بے ایمانوں کا حال کیا ہوگا، منافقوں کا حال کیا ہوگا، یہودیوں کا حال کیا ہوگا، نصرانیوں کا حال کیا ہوگا، کفار و مشرکین کا حال کیا ہوگا۔ حضرات کچھ لوگ ایسے کفر کرنے والے ہوں گے جو بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے، اور کچھ ایسے اللہ والے ہوں گے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرات یا رسول اللہ، حضرات اب سنیے، میدان محشر میں بول رہا ہوں لیکن یہ لہجہ نہیں رہے گا، بے عمل باعث کا حال بھی بہت بھیانک ہوگا۔ حضرات ہم سب مل کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا حشر کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے۔ حضرات بولنا بڑا آسان ہے، پڑھنا بڑا آسان ہے، لیکن میدان محشر کے مناظر کو سامنے لائیے، آپ کی ہنسی روٹ جائے گی آپ سے۔ حضرات میدان محشر میں سب کو اپنی
اپنی جان کی فکر ہوگی، فقط آمنہ کے لال کو سارے جہان کی فکر ہوگی۔ صرف میرے نبی ہوں گے جو سب کی فکر میں ہوں گے، صرف میرے نبی ہوں گے۔ حضرات کیوں نہیں اس رسول سے محبت کرتے ہیں؟ کیوں نہیں اس رسول کے طریقے کو مانتے ہیں؟ کیوں نہیں اس رسول کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں؟ کیوں نہیں اس رسول کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں؟ پوری دنیا کے لوگ جو جس دھرم کو مانتا ہے میرے نبی کو اپنا آئیڈیل مانے، نبی کا کلمہ پڑھ لے، قسم خدا کی یہاں بھی کامیاب ہوگا وہاں بھی کامیاب ہوگا۔ حضرات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میدان محشر میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں بس یہی رہ جائیں گی۔ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے دنیا کی کوئی کتاب نہیں بچے گی، لیکن فقط ایک کتاب ہے جو آج بھی قائم ہے، کل بھی قائم تھی، اور قیامت کے میدان میں بھی وہ کتاب قائم رہے گی۔ اس کتاب کو فنا نہیں ہے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے میں فری میں نہیں بتاؤں گا۔ زور سے بولیے۔ آج شام کا میں اس لیے میں اسپیڈ میں بول رہا ہوں، ورنہ انشاءاللہ ہر آدمی بولتے بول بھی رہے۔ حضرات وہ کوئی اور کتاب نہیں ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک مٹنے والی کتاب نہیں ہے۔ جب قیامت آئے گی کاغذ رہ جائے گا، آیت کریمہ کو اللہ اٹھا لے گا اور میدان محشر میں کوئی کتاب نہیں بولے گی، لیکن قرآن بولے گا۔ قرآن بولے گا۔ حضرات کیا بولے گا جانتے ہیں آپ؟ ہم اور آپ قرآن، آج تو قرآن پڑھنے والوں کو بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے، مولانا لوگوں کو اتی پچھڑا سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی مؤذن ہو یا بانگی یا امام اس کو تو اتنا ہلکا آدھی باسی کے طور پہ سمجھا جاتا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہاں جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس سرمایہ ہو، جس کے پاس بلڈنگ ہو، دنیا اسے سلام کرتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا میرے دوست، یہ علماء کرام جن کو آپ ہلکا میں لیتے ہیں یہ وہ ہے جب بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور حدیث پڑھاتے ہیں تو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرشتے سلام کرتے ہیں۔ آپ کو اپنی دولت پہ ناز ہے، ارے مسلمانوں کو اللہ نے دولت دیا ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن ان دولت مندوں کو ایک سبق پڑھ لینا چاہیے کہ مولا دولت دیا ہے تو عثمان غنی کی سخاوت کا ہمیں صدقہ عطا فرما دے، ورنہ مغرور مت ہو۔ علماء کرام کو ہلکے میں نہ لو، میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ جس عالم کو آپ ہلکے میں لیتے ہیں، اللہ اللہ، یہ دین کی خدمت، یہ بچوں کے سینے میں قرآن اتارنا، یہ بچوں کو طریقہ مصطفیٰ بتانا، یہ اتنا بڑا کام ہے۔ ان بچوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یتیم نادار ضرور ہے لیکن مرتبہ اتنا بلند ہے۔ نبی فرماتے ہیں مدرسے کے طلبہ جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جس آبادی سے گزرتے ہیں برکتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ قبرستان میں چلے جائیں تو قبروں میں عذاب ہو، عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو جب طلباء کے قدموں میں اتنی برکت ہے، علماء کے قدموں میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ حضرات آسان مت سمجھیے، حضرات وہی ایک قرآن ہے جس قرآن کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں، چند منٹ اور بچ گئے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے آسمانی بے شمار صحائف اللہ نے نازل کیا، آسمانی 4 کتابیں جو سب سے زیادہ مشہور ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ لیکن حالات کے تناظر میں توریت میں ترمیم لوگوں نے کر دیا، زبور میں ترمیم کر دیا، انجیل میں بھی پریورتن کر دیا، لیکن قرآن کی عظمت کو سلام، قرآن کی رفعت کو سلام، قرآن کے وقار کو سلام۔ قرآن کا ایک زبر زیر دایاں بائیں نہ ہو سکا، کرنے والے آئے لیکن وہ خود ہو گئے، قرآن نہ ہو سکا۔ حضرات وہ قرآن کیا ہے اس کو سمجھیے۔ آج وہ قرآن ہے جس میں دنیا کے تمام علوم قرآن میں پائے جاتے ہیں، فیوچر ٹینس قرآن میں پایا جاتا ہے، پریزنٹ ٹینس قرآن میں پایا جاتا ہے، پاسٹ ٹینس قرآن میں پایا جاتا ہے۔ جو ہو چکا ہے قرآن بتاتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ قرآن بتاتا ہے، جو ہونے والا ہے قرآن بتاتا ہے، جنت کا بیان قرآن بتاتا ہے، جہنم کا مشاہدہ قرآن کراتا ہے، علماء کی شان کیا ہے قرآن بتاتا ہے، نکاح کا مسئلہ قرآن بتاتا ہے، طلاق کا مسئلہ قرآن بتاتا ہے، وراثت کا مسئلہ قرآن بتاتا ہے، نبی کے خاندان کا رتبہ کیا ہے وہ قرآن بتاتا ہے، ماں باپ کی شان کیا ہے وہ قرآن بتاتا ہے، نماز کا حکم قرآن دیتا ہے، حج کا حکم قرآن دیتا ہے، پلسرات کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، نبیوں کے نبوت کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، ولیوں کے ولایت کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ حضرات جنتی کس طرح جنت میں جائیں گے وہ قرآن بتاتا ہے، جہنمی کس طرح جہنم میں جائیں گے وہ قرآن بتاتا ہے۔ سائنس ہو، جغرافیہ ہو، کوئی بھی علم ہو وہ سب قرآن میں پایا جاتا ہے۔ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے، جبریل جیسا لے کے آئے تھے
وہی قرآن کربلا میں بھی تھا، وہی قرآن اجمیر ہوتے ہوئے آج مسلمانوں کے گھروں میں نظر آ رہا ہے۔ صدیاں بیت گئی، ہزارہ سال گزر گئے، لیکن قرآن کی شان یہ ہے نہ ایک زبر بدلا ہے نہ زیر بدلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا محافظ خدا ہوتا ہے وہاں بھی قائم رہتا ہے، وہاں بھی قائم رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نور محمدی کانفرنس، اب سنیے، مسلک اعلی حضرت۔ قرآن ہر مرض کا علاج قرآن میں ہے، ہر درد کی دوا قرآن میں ہے، ہر زخم کا مرہم قرآن میں ہے، ہر کوشچن کا آنسر قرآن میں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جادو سے بچنا ہو قرآن پڑھو، روزگار کی تلاش ہے قرآن پڑھو، بھٹک گئے ہو راستہ قرآن پڑھو، کامیابی چاہتے ہو بزنس میں قرآن پڑھو، اللہ کی رضا چاہتے ہو قرآن پڑھو، خدا کی رضا چاہتے ہو قرآن پڑھو، رسول اللہ کی قربت چاہتے ہو قرآن پڑھو، چہرہ چمکے قرآن پڑھو۔ آزاد قرآن پڑھنے کی برکت کیا ہے؟ ایک جھلک میں صرف بتا رہا ہوں، جب کوئی بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو دادا بھی چومتا ہے، دادی بھی چومتی ہے، ماں باپ بھی چومتے ہیں، انکل انٹی بھی چومتے ہیں، لیکن جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ماں باپ تو چوم لیتے ہیں، پیشانی کو چوم لیتے ہیں، ہونٹ کو اور رخسار کو نہیں چومتے ہیں۔ بیٹا جب بڑا ہو جاتا ہے یا بیٹی بڑی ہو جاتی ہے تو دادا دادی رہنے دو، ماں باپ اپنے جوان بیٹا بیٹی کے پیشانی کو چومتے ہیں، لب کو نہیں چومتے ہیں، رخسار کو نہیں چومتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جوان ہو یا بوڑھا یا بوڑھی کوئی بھی ہو، اس کے لب کو چوما جاتا ہے، اور لب کو کوئی انسان نہیں چومتا ہے، اللہ کے فرشتے چومتے ہیں۔ چاہے بوڑھا ہو یا جوان ہو، آپ کہیں گے کہ لب کو کیسے چومے گا، یہ فرشتہ کب چومے گا، کیوں چومے گا؟ نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لبوں کو چومتے رہتے ہیں، فرشتے اس کے لبوں کو چومتے رہتے ہیں۔ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے۔ میں بتا دے رہا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت تعویذ دے دیجئے، روزی روزگار میں فیلئر جا رہا ہوں۔ میں تو آپ تعویذ کی کیا ضرورت ہے، آپ قرآن پڑھیں۔ سرکار نے فرمایا روزانہ مغرب کے بعد سے لے کے صبح صادق سے پہلے رات کے کسی حصے میں سورہ واقعہ پڑھو، کبھی فاقہ کا سامنا نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں بھوک لگی ہے سورہ یاسین پڑھو، اگر کسی کی روح نہیں نکل رہی ہے، عالم چاکنی میں ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، سورہ یاسین پڑھو۔ راستہ بھٹک گئے ہو، سورہ یاسین پڑھو۔ صبح کے اول وقت میں سورہ یاسین پڑھو، پورا دن اس کی برکتیں تمہارے ساتھ رہیں گے۔ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ کو دم کر لو، اپنے بچوں کو دم کر لو۔ کوئی بھی جادو چلائے گا لیکن اثر نہیں ہوگا۔ حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سر میں درد ہو سورہ تکاثر پڑھو، جادو ٹونے سے بچنا ہو سورہ فلق سورہ ناس پڑھو۔ قرآن میں ہر مرض کا علاج ہے، ہر درد کی دوا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگوں کا یا تو ایمان کمزور ہو گیا ہے یا قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ارے قرآن کی ہم تلاوت کریں گے، قرآن ہماری شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ افسوس ہے حضرات، میدان محشر میں قرآن بولے گا، کیا بولے گا جانتے ہیں؟ یا اللہ، جیسے یہاں لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ سورہ یاسین زیادہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص زیادہ پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میدان محشر میں قرآن بولے گا یا اللہ اس کی تو شفاعت فرما، اس کی شفاعت فرما۔ اللہ پوچھے گا وجہ کیا ہے، تو قرآن کہے گا مولا اس نے دنیا میں میری تلاوت کیا ہے، آج اس کی شفاعت فرما دے۔ لیکن افسوس لوگ قرآن نہیں پڑھتے، اور پڑھتے بھی ہیں اکثر لوگ بہت الٹ پھیر کر کے پڑھتے ہیں، صحیح مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، صحیح مخارج پڑھنے والوں کو ڈھونڈتے نہیں ہیں۔ میں آپ سے عرض یہ کروں گا، اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، خود بھی قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ یہ نہ کہیں I don't have time، یہ نہ کہیں আমার কাছে সময় নয় আর কি করব، ایسا نہیں ہے میرے دوست۔ آپ کے پاس جتنا ٹائم ہو اتنا ہی پڑھیں، ضروری نہیں ہے ایک پارہ پڑھیں، ضروری نہیں ہے ایک پاؤ پڑھیں، ضروری نہیں ہے آدھا پارہ پڑھیں۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آپ کو جتنا ٹائم ملے، ایک پیج ہو، ایک صفحہ ہو، ایک پاؤ ہو، دو پیج ہو، اتنے ہی کو پڑھیں تاکہ آپ یہاں قرآن کی تلاوت
تلاوت کریں, حشر میں قرآن آپ کی شفاعت کرے. ذرا زور سے بولے محبت سے سبحان اللہ, اور ذرا جی لگا کہ بولے یا رسول اللہ. حضرات وہ قرآن پاک, جس قرآن پاک کی عظمت کا یہ عالم, دیکھو تو ثواب, پڑھو تو ثواب, سنو تو ثواب, محبت سے دیکھو تو ثواب, کیوں نہ ہو یہی وہ قرآن ہے. اچھا سنیے ایک بات اور میں بتا دوں, کچھ لوگ پڑھتے ہیں ڈیلی, کچھ لوگ پڑھتے ہیں ویکلی, کچھ لوگ پڑھتے ہیں منتھلی, اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں ایئرلی. ہاں سالانہ پڑھتے ہیں, کچھ لوگ کب پڑھتے ہیں کبھی نہیں, لیکن باپ کا انتقال ہونے لگے تب جائیں گے دارالعلوم نور محمدی میں. حضرات ہاں بولیے ساحل صاحب, ہاں کیا بات ہے؟ بولے حضرات میرے ابا مر نہیں رہے. کتنا بڑا کمینہ باپ کو مار رہا ہے. بولا حضور نہیں سمجھے, عجیب حال ہے. کیا ہے؟ بولا آواز نکل رہی ہے, الٹی سانس چل رہی ہے. اب تب کا عالم مولانا سمجھ گئے. بولے جاؤ سورہ یاسین پڑھو, جاؤ سورہ یاسین پڑھو. ابھی کبھی پڑھے رہے تم نہ کہ سورہ یاسین کہاں ہے. انہوں نے کہہ دیا جاؤ پہلے وضو کرنا, لا یمسہ الا المطہرون, بغیر وضو قرآن نہیں چھو سکتے, وضو کرنا ہے. اب لوگوں کو وضو کا مسئلہ, آج تو ٹائم نہیں ہے کہ میں بتاؤں, گرمی کا وضو الگ, جاڑے کا وضو الگ. ہاں یہاں تو جاڑا نہیں ہے, جائیے بہار, جائیے جھارکھنڈ, جائیے یو پی, دلی, راجستھان, کتنا بھیانک ٹھنڈا ہے. تو ٹھنڈے کا وضو لوگ الگ کرتے ہیں, سب نہیں کچھ لوگ ہیں. اور گرمی کا وضو مت پوچھے, جماعت جا رہی ہے ہاتھ میں دھو رہا وغیرہ وغیرہ, جاؤ وضو کرو. جیسے تیسے وضو کیا. اب وہ بیٹھ کر کے بابا مرنے والا ہے اور ڈھونڈ رہا ہے. مولانا ساحل صاحب نے سوچا بہت دیر ہو گئی ہے, مدرسے کا تعاون کرتا تھا, ذرا میں بھی جا کے دیکھوں. آیا تو دیکھا اس کا لڑکا بھی الٹ پلٹ ہی کر رہا ہے. بولے کیا ہوا؟ بولے حضور سورہ یاسین نہیں ہے. چپ کمینہ, قرآن میں نہیں ہے تو کہاں؟ دیکھ یہیں پہ 22واں پارہ, دیکھ سورہ فاتر کے بعد سورہ یاسین ہے کہ نہیں؟ دیکھا ہاں حضور ہے, چل شروع کر. اب وہ پڑھ بھی رہا ہے, اب آپ کو دیکھ بھی رہا ہے. یاسین, اب آپ کو دیکھ رہا, مرا کہ نہیں. والقرآن الحکیم, پھر دیکھ رہا ہے. انک لمن المرسلین, دیکھ رہا ہے. جو ہی روح نکلی قرآن بند. لگ رہا تھا باپ کو مارنے کے لیے پڑھ رہا ہے. میرے دوست, قرآن سالانہ پڑھنے والی کتاب نہیں ہے, روزانہ پڑھنے والی کتاب. قرآن کو یارلی مت پڑھو, قرآن زندوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے, مرنے والوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں اچھا کون, ہم لوگ کس کو اچھا کہتے ہیں؟ جو میرے مطلب کا ہو, جو میرے ہاں ملائے, جس سے قرضہ مانگے دے دے, جس سے کچھ کام ہو بن جائے. بہت آدمی گڈ مین, گڈ بوائے, گڈ فیملی. اگر مطلب کا نہیں ہے, بہت بھیانک آدمی, بہت خراب آدمی, بہت کمینہ آدمی. اتنا بول دیتے ہیں کہ پوچھئے مت. لیکن آئیے نبی سے پوچھے, حضور ہمارے اس سماج میں سب سے اچھا کون؟ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ, اور ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. زور سے بولے نا سبحان اللہ. آپ حافظ قرآن کو کیا سمجھ رہے ہیں, ہلکا میں لے رہے ہیں کیا؟ آپ کے سینے میں سورہ بقرہ کی 10 آیتیں بھی نہیں ہوں گی, اور یہ وہ بچے ہیں جن کے سینے میں 30 پارے ہیں, 114 سورت ہے جناب. آپ دیکھ کے بھی نہیں پڑھ پائیے گا, اسپیلنگ کرتے رہ جائیے گا. ذالک الکتاب لا ریب, بھائی بچہ سب پڑھے گا اللہ اللہ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جسے آپ ہلکا میں لے رہے ہیں, اللہ نے قرآن کی دولت دے کر کے اتنا عظیم مرتبہ کر دیا ہے کہ دنیا کا جتنا بڑا سرمایہ دار ہو وہ ایک طرف, حافظ قرآن کی عظمت ایک طرف. زور سے بولے سبحان اللہ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آئیے 4 مصرے. دوست ذرا سا, بہت اچھا بجا رہے ہو دوست, بہت اچھا بجا رہے ہو. ہاتھ میں کیا بنا ہے دوست؟ اسٹائل. واہ 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 واہ. محبت سے بولے سبحان اللہ. یہ علماء کرام کی شان کیا سنیے, بڑا احسان علماء کرام کا. دین و ایمان کے
آپ لوگ چپ رہیے بس. آپ لوگ بہت محنت کر لیے, 2-3 کنٹل نیکیاں ہو گئی. ارے واہ عجیب معاملہ, بس انتقال ہوئی سمجھ میں آ جائے گا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. جب قبریں کھودی دی جائیں تو ہر جان جان لے گی آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا. ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, موقع غنیمت ہے, سبحان اللہ بول لیجئے گا. یہ جو مل دین و ایمان کے سہارے ہیں, یہ جو ملت کے ماہ پارے ہیں, دین و ایمان کے سہارے ہیں, یہ جو ملت کے ماہ پارے ہیں, دور دوزخ کے سب شرارے ہیں, دور دوزخ کے سب شرارے ہیں, جن کے سینے میں 30 پارے ہیں, جن کے سینے میں 30 پارے ہیں. جو بھی فرمایا رب نے قرآن میں وہ کبھی بھی بدل نہیں سکتا. یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ نہیں بول رہے ہیں ان کے پھپڑا میں طاقت عطا فرما. اے سبحان اللہ, ذرا زور سے بھائی, زور سے زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ, ذرا زور سے پڑھ لیجئے بھائی. جو بھی فرمایا رب نے قرآن میں وہ کبھی بھی بدل نہیں سکتا. اللہ کی کوشش کرے جہنم تو, اللہ کی کوشش کرے جہنم تو, جو ہے حافظ وہ جل نہیں سکتا, جو ہے حافظ وہ جل نہیں سکتا. حضرات میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ مولا ہم لوگ کے سینے میں قرآن کی محبت عطا فرما. ذرا زور سے بولیے آمین. حضرات قرآن کی تعظیم کرنے والوں کی جب بخشش ہوگی, قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے انعام کا عالم کیا ہوگا. حضرات چونکہ آج سیدی سرکار بابو حضور قبلہ مقدس اللہ نورانی پیش نظر نہیں ہے, لیکن الحمدللہ ان کا کرم مجھے نظر آ رہا. ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ, بولیں نا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 مصرے اگر مجھے یاد آ گئے تو میں آپ کو سنا دوں گا, چونکہ وقت ہو چکا ہے. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے. اللہم صلی. آنے سے پہلے کولر اور اے سی کا انتظام کرتے ہیں. بیٹی پیدا ہو تو عقل مند باپ اس کے شادی کا انتظام کرتے ہیں. صحیح بول رہا ہے کہ نہیں بھائی. چھت ٹپک رہی تھی, دیکھا کہ برسات آنے والی ہے تو ٹپکتے چھت کا انتظام کیا. ابھی چاند نکلا نہیں تھا, 15 ہی رمضان سے عید کی تیاری, 15 رمضان سے عید کی تیاری. چاند نکلا نہیں, 29 کو نکلے یا 30 کو. حضرات میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, ہاں کیجئے عید کی تیاری, کیجئے ٹپکتے چھت کی تیاری, کیجئے جوان ہونے سے پہلے اپنے بیٹی کی شادی کی تیاری. لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم انتقال سے پہلے قبر کی تیاری کریں, حشر کی تیاری کریں, قبر کی تیاری کریں, حشر کی تیاری کریں. وہ کون سی تیاری ہے؟ نماز کو ان کے وقتوں پہ ادا کریں, قرآن کی ڈیلی تلاوت کریں, رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کریں. سرکار نے جن باتوں سے روکا ہے ہم ان باتوں سے رک جائیں, جن باتوں کا حکم دیا ہے اس پہ عمل کر لیں تاکہ حشر میں منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں. ورنہ یہ حشر رہا جو آج ہم لوگوں کا ہے. کیوں احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں کہ میرے پاس بلڈنگ نہیں ہے؟ کیوں احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں کہ ممبئی جیسے شہر میں ہمارے پاس فلیٹ نہیں ہے؟ کیوں آپ اپنے آپ کو اتنا آزردہ خاطر سمجھتے ہیں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ غلط. اللہ کا احسان مانیے کہ آپ کو اللہ نے سب سے بڑی دولت ایمان کی عطا کر دیا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت دیا ہے. اتنی بڑی دولت ہے کہ جو ایمان والے کے پاؤں میں جوتا ہو اور اس میں جو ذرے لگ جائے, ان ذروں کے برابر میں یہ اہل سروار جو کفار و مشرکین ہیں, میں نام نہیں لے رہا ہوں, ان ذروں کے برابر نہیں ہے. اس لیے اس کے پاس فرعون والی دولت ہے, ہم
ہمارے پاس قرآن کی دولت ہے، ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے. جنت میں دولت کی بنیاد پہ کوئی نہیں جا سکتا، ایمان والا ہی جائے گا. حضرات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو علماء سے محبت کریں. سیدی سرکار بابو حضور قبلہ اور مشائخ اہل سنت سے محبت کریں، چونکہ ان کی قربت ذرے کو آفتاب بنا دیتی ہے، ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی ہے. وہ بھی وہ خانقاہ سمرقندیہ جو ولیوں کی خانقاہ. رسول سے بولو بھائی سبحان اللہ. میں آپ سے گزارش و التماس کرتا ہوں علماء کرام سے محبت کریں. آج جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، میرا ویٹ کتنا ہوگا؟ آج تک 55 کلو نہیں ہو سکا، 55 kg آج تک نہیں ہو سکا. شادی کے بعد کچھ کھایا تھا سسرال میں 3 ڈوز، تو اس کا کچھ فائدہ ہوا تھا، 54 تک پہنچا تھا، 55 تک نہیں پہنچ سکا، پھر آ گیا 52 51 پہ. لیکن حضرات میں گرج رہا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے، میرے پیر و مرشد سرکار تاج و شریعہ کا کرم. سرکار نے میرے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا، سیدی سرکار گلزار ملت قبلہ کی نظر عنایت، سرکار بابو حضور قبلہ کی دعا، تمام بزرگوں کی دعاؤں کا مجموعہ دیکھنا چاہتے ہیں تو نثار احمد رضوی آپ کو نظر آئے گا. علماء کرام اولیاء کرام سے محبت کریں. حضرات آپ کو معلوم نہیں، قرآن پاک جہاں ہوگا وہیں پہ آل رسول ہوں گے، اور جہاں پہ آل رسول ہوں گے وہیں پہ قرآن ہوگا. ہم لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، لیکن قرآن پڑھنے والے تو ایسے ایسے گزرے ہیں. کبھی موقع ملے تو ہسٹری پڑھیے اسلام کی، کبھی موقع ملے علماء کے پاس آئیے. کیا نبی کا فرمان آپ کو معلوم نہیں؟ سرکار فرماتے ہیں عالم بن یا طالب علم بن یا علماء کی صحبت میں رہنے والا بن. اگر تینوں میں سے کچھ نہ بنے تو ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچائے گا، کوئی نہیں بچائے گا. مطلب یہ کہ عالم بنیے، اگر عالم نہ بن سکے تو طالب علم بنیے، علماء کے ساتھ رہیے تاکہ آپ کو کچھ حاصل ہو جائے. سنیے ہم لوگ کیا قرآن پڑھتے ہیں. قرآن کی تلاوت شروع کیا، پیٹ میں درد ہوا، تلاوت بند. قرآن پڑھ رہے تھے، بچہ کو ٹھوکر لگ گئی، چوٹ لگ گئی، قرآن بند، چلو ہاسپٹل. قرآن پڑھ رہے تھے، سر میں درد ہوا، تلاوت بند. یہی نہ ہوتا بھائی. لیکن ایک ایسا قاری قرآن، ایک ایسا قرآن پڑھنے والا مرد قلندر پوری دنیا میں قیامت تک پھر ایسا قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آئے گا. اور نام میں فری میں نہیں بتاؤں گا. اور زور سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد کیجئے ہم لوگ چکن چیلی کھا کے قرآن نہیں پڑھتے. ہم لوگ اور کیا ہے مٹن، کیا ہے مٹن 2 پیازا کھا کے تلاوت نہیں کرتے. حیدرآبادی ہو یا کہیں کی بریانی کھا کے تلاوت نہیں کرتے. وادی نینوا میں، کربلا میں شب عاشورہ 3 دن کا بھوکا ہے، تلاوت ہو رہی ہے. 3 دن کا پیاسا ہے، تلاوت ہو رہی ہے. اور کمال تو وہ ہے وتھ فیملی. زور سے بولو میں سبحان اللہ. جملہ رفقہ کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ. ایسا باپ کہاں ملے گا جو 3 دن کا بھوکا بھی ہو، پیاسا بھی ہو، اور اپنی بیٹی جو بھی بھوکی ہو، پیاسی ہو، اور باپ پکارے سکینہ آ جا میں قرآن پڑھا دوں، سکینہ آ جا قرآن پڑھا دوں. اور باپ امام حسین سرکار قرآن پڑھا رہے، بیٹی سکینہ ان کی قرآن پڑھ رہی ہے. نظر اٹھی، دیکھا بابا کے چشمان مبارک میں آنسو کے قطرے ہیں. عرض کر دیا بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ زمانے کا دستور ہے جب بچہ یا بچی قرآن شروع کرے تو ماں باپ خوشی سے مچلتے ہیں. میرا باپ حسین رو کیوں رہا ہے؟ باپ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں سکینہ قرآن ہم نے تو شروع کروا دیا ہے، پتہ نہیں ختم کرا سکوں یا نہ کرا سکوں. وہ شب عاشورہ میرے حسین قرآن پڑھ رہے ہیں. جب عاشورے کا دن آیا، جام شہادت نوش کر لیا، سر تن سے جدا ہو گیا، تن کربلا میں رہ گیا. سر کو ظالم نیزے پہ رکھ کے کوفہ کی جانب، دمشق کی جانب لے جا رہے ہیں. تاریخ گواہ ہے بہت دنیا میں قرآن پڑھنے والے آئے، لیکن
لیکن ایسا قرآن پڑھنے والا نظر نہیں آیا. بھوکا بھی ہے قرآن پڑھ رہا ہے, پیاسا بھی ہے قرآن پڑھ رہا ہے. کمال یہ ہے کہ سر تن سے لگا ہے تو بھی قرآن پڑھ رہا ہے, اور سر تن سے جدا ہو گیا تو بھی قرآن پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نور محمدی کانفرنس, دارالعلوم نور محمدی, حضرت علامہ مولانا مفتی سلیم اختر صاحب, قاری نثار اختر صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. میں آپ سے گزارش التماس کرتا ہوں, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی رسول, کسی رسول کی آمد نہیں ہوگی. فرامین رسول کو یہ علماء کرام آپ کو سناتے ہیں. اپنے آپ کو تیار کیجئے, قرآن کو طاقوں کی زینت نہ بنائیے. اللہ کی قسم اگر ہمالیہ پہاڑ کے برابر بھی غم ہوگا, قرآن پڑھیے, انشاءاللہ غم ہلکا ہو جائے گا. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. جتنا آپ کو ٹینشن ہو قرآن پڑھیے نا بھائی, قرآن پڑھ کے تو دیکھیے, اتنی برکتیں ہیں کہ شیطان کا منہ کالا ہوگا, آپ کا مرتبہ بلند و بالا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اللہ. حضرات میں آپ سے گزارش التماس کرتا ہوں, یہ علامہ ساحل اختر ہو یا حضور علامہ مفتی سلیم اختر صاحب قبلہ ہو یا تمام علماء ہو, سبوں کے دل میں ایک ٹینشن ہے, ایک امنگ ہے, ایک دھن ہے, آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے. آپ کے اندر بھی, ہر مسلمان کے اندر یہی ہے آرزو, تعلیم قرآن عام ہو جائے. یہی ہے آرزو, تعلیم قرآن ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کو راضی کریں, اپنے بچوں کو پڑھائیں, انگلش کی تعلیم ہو, سنسکرت ہو, لیکن پہلے قرآن پڑھا دیں, دینی تعلیم دیں, پھر اس کے بعد اللہ توفیق دے دنیا کے آکسفورڈ یونیورسٹی ہو, یہ جامع ازہر میں دیں, تاکہ آپ کے بچے کے اندر نکھار پیدا ہو جائے. آج جتنے بھی جامع ازہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں ان کا پاؤں زمین پہ نہیں ہے, اللہ مبارک فرمائے, لیکن پورے انڈیا میں نہیں, پورے ورلڈ میں ایک ہی ایسا فارغ جامع ازہر کا ہے. تمام ازہری کو جامع ازہر پہ ناز ہے, اور جامع ازہر کو سرکار تاج الشریعہ پہ ناز ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, قاری نثار احمد صاحب تمام علماء قبلہ, جانتے جشن ہوں گے دستار بندی, حضور علامہ مفتی سلیم اختر صاحب قبلہ بزرگ ہیں. حضرت کے سامنے جب بھی میں بولتا ہوں الحمدللہ سکھاتے ہیں, بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو حضرت بتا دیتے ہیں اس کو نوٹ کر کے رکھتا ہوں, یہی تو بڑوں کا کام ہے. بے شک. حضرت نے دیکھا ہوگا, حضرت نے سنا ہوگا, جب میرے پیر سرکار تاج الشریعہ جب قرآن پڑھتے تھے اور غوات کا جب مخرج ادا کرتے تھے تو علماء مچل جاتے تھے, اور جب عرب میں قرآن پڑھتے تھے تو عرب کے لوگ کہتے تھے یہ عجمی ہو کے ایسا قرآن پڑھنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور سرکار تاج الشریعہ, اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. آمین, آمین. ذرا زور سے بولے آمین. آمین. اب 4 مصرے میں سنا کے آپ سے میں رخصت ہو جاؤں, آپ لوگوں نے بہت ٹائم دیا ہے, 4 مصرے میں پڑھ دے رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو حقیقت میں قادری ہوگا, سبحان اللہ, بے شک. دوست مائی فرینڈ, جو حقیقت میں قادری ہوگا وہ تو ہر حال جنتی ہوگا. جو حقیقت میں قادری ہوگا وہ تو ہر حال جنتی ہوگا. اور فخر ازہر سے کیوں چڑھے گا وہ, فخر ازہر سے کیوں چڑھے گا وہ, جو بھی سچا بریلوی ہوگا, جو بھی سچا بریلوی ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اس کا معنی میں فری میں نہیں بتاؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے, سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھے, قرآن پڑھائے, قرآن سیکھے, قرآن سکھائے. ہم
جسے کچھ نہیں سمجھتے ہیں مولوی صاحب، مولوی صاحب. دلی میں کہتے ہیں ملا، دلی میں کہتے ہیں ملا، یہاں کہتے ہیں مولوی صاحب، بانگی صاحب. حلقہ میں بالکل لگے یتیم ہے، ادھی پچھڑا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں یہ علماء قرآن پڑھاتے ہیں، بچے قرآن پڑھتے ہیں، تم میں سب سے اچھے یہی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک میری گفتگو میں جس قسم کی غلطیاں ہو گئی ہوں میں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں. انسانوں خطا ہو ہی جاتی ہے جان بوجھ کر انجانے میں. ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. آپ بھی شامل ہو جائیں، بلند آواز سے پڑھیں استغفر اللہ، استغفر اللہ. شرمائیے ماں، شرمائیے ماں. استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف زور سے پڑھیے، کلیجہ پھٹے، مائک پھٹے، لائٹ پھٹے، ہم مر جائیں زندہ رہے جو ہو، لیکن آواز میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. لا الہ الا اللہ. اور ذرا آواز لہرائیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات